بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ آج اس کی 32ویں آیت ہم سٹارٹ کریں گے، سورۃ الکافرون۔ اس کے تمہیدی کلمات ہیں: سورۃ الکافرون گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے اعلان برات ہے جن پر ہر لحاظ سے حق واضح ہو چکا تھا اور وہ اس تمام حجت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ موڑ ہر رسول علیہ السلام کی دعوت کے سفر کے دوران آتا رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسے اعلان کا انداز ناصحانہ یا واضحانہ نہیں بلکہ جارحانہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب قریش مکہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مساحلت کی مختلف تجویزیں لے کر آتے رہتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو مان لیں اور وہ نزاع ختم ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے مابین پیدا ہو چکا تھا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس نے کفار مکہ کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافر، یعنی نوٹ کیجئے یہ دایانہ طرز تخاطب نہیں ہے بلکہ لا تعلق اور علیحدہ ہونے کا انداز ہے۔ ظاہر ہے ایک دائی تو اپنے مخاطبین کو یا ایھا الناس کہہ کر پکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری بات سنو۔ گویا کلمہ تخاطب میں ہی مفہوم واضح کر دیا گیا کہ اگر میری تمام تر ناصحانہ کوششوں کے باوجود بھی تم لوگوں نے کفر و انکار پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تمہارا یہ فیصلہ اور طرز عمل تمہیں مبارک ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اب میری اور تمہاری راہیں جدا ہو چکی ہیں۔ لَأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ان کو ہرگز نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے والے ہو اسے جسے میں پوچھتا ہوں۔ یعنی اس آیت میں ان کے تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ وہ لوگ اللہ کی پرستش تو کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کے بھی قائل تھے۔ اس پس منظر میں ان پر واضح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح میں خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں اس طرح تم لوگ صرف اور صرف اس کی پرستش نہیں کرتے ہو۔ چنانچہ تمہارے اس انداز کی پرستش تمہارے اپنے خود ساختہ معبودوں کی پرستش تو ہو سکتی ہے، ایک اللہ کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی پوچھنے والا ہوں ان کو جن کو تم پرستش کر رہے ہو۔ یعنی ان آیت میں بظاہر تکرار نظر آتی ہے لیکن در حقیقت اس اسلوب میں ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یعنی نہ میں نے زمانے ماضی میں کبھی تمہارے معبودان باطل کی پرستش کی اور نہ آئندہ کبھی تم مجھ سے اس کی توقع کر سکتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجنے والے ہو اس کو جس کو میں پوج رہا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين۔